بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی اینالیٹیکا۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگز جو کہ عمران خان کے خلاف چل رہی تھیں اس کا بالآخر اختتام ہوا اور ایک متفقہ فیصلہ فل بینچ کا 5 ججز تھے اور جسٹس عطر من اللہ نے کیس سنا اور ایفیڈیوٹ جو عمران خان نے سبمٹ کیا تھا وہ بھی اس کا ذکر آیا کہ وہ ہم نے پڑھ لیا ہے، اور خاص طور پہ انہوں نے کہا کہ ہم اس کانڈکٹ سے مطمئن ہیں جو عمران خان نے اپنا کانڈکٹ اس کیس کے بعد دکھایا، جس میں کہ ایک بڑے لیڈر کی طرح بڑا دل رکھ کے معذرت بھی کی، اور نہ صرف معذرت عدالت میں کی بلکہ ایک ایفیڈیوٹ دیا، اور اس سے پہلے جا کے جج جو کہ ایڈیشنل سیشن جج ہیں زیبا چودھری، ان کی عدالت میں بھی گئے، وہ وہاں تھی نہیں لیکن باصورت لیڈر کو بتا کے آئے کہ وہ ان سے معذرت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو یہ کانڈکٹ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھے لیڈر کی ایک نشانی ہے، اور سب کو ہونا چاہیے اگر کسی سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو غلطی کا احساس کر لینا، درستگی کر لینا، وہ میرا خیال ہے زیادہ بہتر ہے۔ بعض اوقات غلطی جو ہے وہ آپ غلطی سمجھ کے نہیں کرتے، جیسے اس کیس میں عمران خان نے بار بار کہا کہ میری نیت ہرگز عدالت کی توہین کرنا نہیں تھی، میں قانونی چارہ جوئی کی بات کر رہا تھا، لیکن اگر عدالت یہ سمجھتی ہے کہ میں نے کوئی ریڈ لائن کراس کی ہے اور مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا تو میں معافی مانگتا ہوں۔ سو وہ بات وہاں پہ آ جاتی ہے کہ جب آپ نے خود ایک چیز کو غلط نہیں سمجھا لیکن جب باقی سب بتا رہے ہیں آپ کو کہ یہ غلط تھا تو پھر آپ نے اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنایا، آپ نے معذرت کی۔ اب لازماً حکومت کی امیدوں پہ بالکل مکمل طور پہ پانی پھر گیا ہوگا، کیونکہ آپ اگر تھوڑا پیچھے چلے جائیں تو جو کیس انہوں نے بنایا تھا وہ بڑا مختلف تھا۔ کیس انہوں نے یہ بنایا تھا کہ دہشت گردی کرنی چاہ رہی ہے، یعنی دہشت گردی کی دفعات لگا کے ساتھ توہین عدالت بھی ٹھوک دی۔ اب یہاں پہ آپ سوچئے کہ اس دہشت گردی کا جو الزام لگا اس سے پاکستان کی اتنی جگ ہسائی ہوئی، کیونکہ دنیا تو دیکھ رہی تھی، اور یہ انٹرنیشنل میڈیا کی زینت بنی یہ خبر کہ پاکستان کے ایکس پرائم منسٹر کے اوپر دہشت گردی کا الزام لگ گیا ہے، اور لکھا انہوں نے برملا تجزیہ کر کے کہ یہ دہشت گردی کی کوئی بات ایسی ہے نہیں اس میں، لیکن حکومت وقت جو ہے وہ چونکہ اس کو نشانہ بنانا چاہتی ہے، اس وجہ سے انہوں نے یہ کام کیا۔ بہرصورت اس میں بھی حکومت کو سبکی ہوئی، کیونکہ جب عدالت نے اس چیز کے اوپر ڈائلیٹ کیا، اس پہ ڈسکشن ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ اس میں ٹیررزم کی تو کوئی چیز نظر نہیں آتی، لہذا انہوں نے حکم دیا عدالت نے کہ اس میں سے دہشت گردی کی دفعات جو ہیں وہ نکال دی جائیں۔ اب حکومت کا سارا زور اس چیز پہ تھا کہ یہاں پہ کسی نہ کسی طرح توہین عدالت کا قصہ لگ جائے۔ آپ اس کو یوں دیکھ لیں کہ باوجود اس کے کہ جب عدالت نے ایک متفقہ 5 ججز کا فیصلہ سنایا کہ ہم توہین عدالت کا نوٹس واپس لے رہے ہیں، تو اس وقت بھی جو حکومت کے وکیل تھے انہوں نے مثالیں دینی شروع کر دی، اپنے پرانے زخم جو تھے ان کو کریدنا شروع کر دیا کہ طلال چودھری کا کیس ہے، نہال ہاشمی کا کیس ہے، کسی اور کا۔ وہ ٹھیک ہے، چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا کہ آپ اپنے اعتراضات کل تک ہمیں دے دیں تاکہ ہم اس کو کیس کا حصہ بنا لیں یا اپنی ججمنٹ کا حصہ بنائیں۔ اس سے لازماً ایک چیز تو واضح ہے کہ وہ اپنا فیصلہ جو انہوں نے سنا دیا اس کو تو نہیں بدل رہے، وہ فیصلہ تو یہی ہے کہ عمران خان کو ایگزانریٹ کر دیا، لیکن وہ اعتراضات اس میں شامل ہو جائیں گے۔ لیکن آپ ذرا اس پہ غور کیجئے کہ نہال ہاشمی نے جو کچھ کہا تھا یا طلال چودھری نے جو کچھ کہا تھا اس کا آپ موازنہ کر سکتے ہیں؟ وہ تو ڈائریکٹ ججز کو ایڈریس کر کے کہا گیا تھا کہ ہم آپ کے لیے یہ زمین آپ کے بچوں کے لیے تنگ کر دیں گے۔ بہرحال حکومت کو آج بھی وہی ذہن میں چیزیں پھر رہی ہیں، اور اس کی وجہ سے
وہ اسی پہ کچھ فائدہ لینا چاہ رہے تھے، لیکن اندر وہی خواہش ہے کہ عمران خان کو کسی نہ کسی طرح جیل پہنچا دیا جائے، عمران خان کو کسی نہ کسی طرح نااہل کر دیا جائے تاکہ میدان خالی ہو جائے۔ اب یہ ان کی امیدیں جو ہیں یہ پوری نہیں ہوں گی۔ مثال کے طور پہ اگر ہم نااہلی کا قصہ دیکھیں تو تلوار ابھی بھی لٹک رہی ہے، اور یہ مجھے پتہ نہیں کہ جب تک الیکشن ہوتے ہیں یہ اور کیا کیا چیزیں لے کے آ جائیں، کیونکہ جہاں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ ان کو ناکامی کا سامنا ہوتا ہے، کیونکہ کیس بوگس ہوتے ہیں، ان میں کوئی جان تو ہوتی نہیں۔ اب جو تلوار لٹک رہی ہے وہ ہے توشہ خانہ کا کیس، فارن فنڈنگ کا کیس، اس پہ لازماً انہوں نے امیدیں پوری طرح لگا کے رکھی ہوں گی اور اپنا اثر رسوخ پوری طرح استعمال کر رہے ہوں گے، جو کہ ہمیں مختلف چیزوں میں نظر بھی آتا ہے اور پتہ بھی ہے۔ لیکن میں ایک چیز سمجھتا ہوں کہ یہاں پھر حکومت جس چیز کی نادانی جو جس چیز پہ کر رہی ہے، جو سمجھتے نہیں، وہ یہ ہے کہ عوام نے ان کے چہرے پہچان لیے ہوئے ہیں۔ آج عوام جس اچھی طرح ان کو جانتے پہچانتے ہیں اور سمجھتے ہیں وہ پہلے نہیں تھا۔ آج عوام ان کی حمایت، پی ڈی ایم کے لوگوں کی حمایت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ لہٰذا اگر الیکشن ہو اور آپ یہ تصور کر لیں کہ عمران خان کو آپ نے نااہل کر دیا، تو وہ جہاں بھی بیٹھا ہے وہاں سے اس کی کال کے اوپر لوگ اس کے حکم پہ چلیں گے، اس کے اشارے پہ چلیں گے۔ یہ چیز سمجھ لیں اگر آپ کہ آج سیاست جو ہے وہ عمران خان کے ہاتھ میں ہے، تو پھر آپ یہ جو ڈرامے بازیاں اور جو اس طرح کے آپ جعلی قسم کے کام، جھوٹے کیسز، پھر اس میں اپنا وقت ضائع نہیں کریں گے، الجھیں گے نہیں اس میں۔ آپ کو پروڈکٹیو کام کر لیں تاکہ کچھ تو ووٹ شاید آپ کو مل جائیں، اگر آپ کو پروڈکٹیو کام کر لیں، ایسا کام کر لیں جس سے کہ عوام کا کچھ بھلا ہو جائے۔ اس میں یہاں ایک اور بھی بات جو سننے کو آئی، جو میں سمجھتا ہوں، مجھے اس کی کنفرمیشن نہیں، لیکن وہ ہے خطرناک بات، اس پہ لازماً میں بھی اپسیٹ ہوا اور میں تبھی اس پہ بات بھی کر رہا ہوں۔ وہ یہ کہا جاتا ہے کہ جب میاں صاحب نے یہ پی ڈی ایم کی حکومت والا قصہ تسلیم کر لیا کہ جی اس کو حکومت ہم لے لیتے ہیں، تو اس وقت کسی نے میاں صاحب سے کہا کہ آپ کو حکومت نہیں لینی چاہیے تھی، کیونکہ یہ تو اس میں تو آپ مات کھا جائیں گے، کیونکہ سخت ڈیسیژن آپ کو کرنے ہیں اور عمران خان کی پاپولیرٹی بڑھ رہی ہے۔ تو میاں صاحب نے کہتے ہیں کہ کہا کہ جی مجھے عمران خان کی پاپولیرٹی سے غرض نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ پتہ ہے، ہمارے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے کہ اگلے الیکشن میں عمران خان آؤٹ ہوگا۔ اچھا، اس پہ اپسٹ میں اس لیے تھا کہ مجھے اس چیز کے اوپر تھوڑی پریشانی ہوئی کہ کس نے یہ وعدہ کیا، لیکن وعدہ کرنے کا کوئی مجاز ہے نہیں۔ کوئی شخص اس معاملے میں وعدہ نہیں کر سکتا۔ اس کی بڑی بنیادی وجہ ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، ایک تو میں نے جیسے ایکسپلین کیا کہ عمران خان کو آؤٹ کر دیں، جہاں بھی ہوگا لوگ اس کی کال پہ ایکٹ کریں گے، اس کی کال کے اوپر وہ فیصلہ کریں گے جو بھی انہوں نے کرنا ہے۔ پھر جو چیز سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ جب پاکستان کے 22 کروڑ عوام، ان میں سے کم از کم کچھ نہیں تو 70-80% عمران خان کو اپنا لیڈر مانتے ہیں اور وہ اسی کو چاہتے ہیں کہ وہ الیکشن لڑے اور حکومت میں آئے، تو پھر ان کے بہاف پہ یا ان کو ڈیفائی کر کے کوئی وعدہ کر سکتا ہے کہ جی ہم اس کو باہر رکھیں گے؟ اگر کوئی بھی کوشش ایسی کی گئی عمران خان کو باہر رکھنے کی کسی بھی آپ کہہ لیں کہ کسی مصنوعی طریقے کے ذریعے، تو عوام تو روک دیں گے، کیونکہ یہاں جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ جو اس وقت پبلک کا لگاؤ ہے وہ سیاسی سوچ سے کہیں زیادہ وہ لگاؤ ہے، آپ کہہ دیجئے کہ ایک روحانی لگاؤ ہے، وہ جذباتی لگاؤ ہے۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ سیاسی اختلاف آپ سے ہے تو وہ ادھر چلے، نہیں۔ جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہماری لاشوں سے گزر کے جا کے آپ اس کو پکڑیں گے یا کہیں گے، تو
چلیں سارے لوگ یہ درست نہیں کہتے ہوں گے، لیکن کچھ تو لوگ ایسے وفادار ہوں گے۔ تو عوام جہاں جان دینے کے لیے تیار ہو جائیں، وہاں یہ ہیرا پھیریاں، وعدے اور یہ جو جھوٹ بولنے کے اور جھوٹے کیسز بنانے کے قصے ہیں، یہ بے معنی ہو جاتے ہیں۔ مشکل یہ ہے کہ یہ جو حکمران اس وقت بیٹھے ہیں، ان کی سوچ اتنی کرمنل سوچ ہے کہ یہ حقائق کی طرف نہیں جائیں گے کبھی بھی، یہ ایسے ہی مجرمانہ کاموں کی طرف جائیں گے کہ یہ جھوٹا کیس، یہ پکڑا دو، وہ کر دو، جھوٹی کہانی۔ ابھی اسی پہ آپ دیکھ لیں کہ یہ جو سائفر والا قصہ بنایا ہے، اس میں بار بار یہ وزیر اعظم اور یہ سارے کہتے جا رہے ہیں کہ جناب یہ سازش تھی ریاست کے خلاف، یہ ریاست کے خلاف سازش ہے۔ اس نے اپنے عوام کو متحرک کیا ایک ایسی سازش کے بارے میں جو باہر سے کی جا رہی تھی، اس کے بارے میں اس نے عوام کو متحرک کیا۔ آج عوام کی ہمدردی اس کے ساتھ ہے، آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ عوام کی ہمدردی عمران خان کے ساتھ ہے، آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے یہ مزید فضولیات اور جھوٹ بولنے اور جعلی کیسز بنانے، اس سے اگر آپ اجتناب کریں تو شاید آپ اپنی انرجیز کو کچھ بہتر بنا سکیں، تاکہ اگلے الیکشن میں، چلیں الیکشن آپ نہ بھی جیتیں تو آپ کو 2-3%، 4% ووٹ تو پڑ جائیں۔ اس وجہ سے اگر کہیں بھی کوئی عقل کا شائبہ کسی کے پاس ہوا تو وہ زمینی حقائق کو دیکھتے ہوئے کچھ فیصلہ کرے گا، بجائے ہمارے اس ارض پاک کے اوپر ہر وقت فساد 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 اور جھوٹ اور کرپشن کا دور دورہ کرتا رہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔